بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب سعودی عرب میں آج کی طرح دولت کی ریل پیل نہ تھی، اور اس ملک کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر حج کے موقع پر آنے والے حاجیوں سے ہونے والی آمدنی پر تھا۔ آبادی بہت غریب تھی اور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں سفر حج کے دوران مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان ایک ڈھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے کچھ ٹکڑے اور ہڈیاں جانوروں کے کام آ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خوبصورت 8-9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹے تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا بیٹے تم میرے ساتھ ہندوستان چلو، وہاں میں تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تمہیں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تمہیں یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ فوراً آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری والدہ نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں جو یہاں ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا بیٹے یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا اور اچانک کھڑا رہ گیا۔ اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور اور مسجد کے دروازے کو دیکھا اور بڑی معصومیت سے اور سمجھداری سے مجھ سے پوچھنے لگا مولانا صاحب یہ دروازے مسجد اور یہ گنبد خضرا بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے میری انگلی چھوڑ دی اور کہا کہ مولانا صاحب پھر تم جاؤ، اگر یہ وہاں نہیں ملے گا تو میں ہرگز اسے چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں اس گنبد خضرا کو دیکھ کر اپنی بھوک اور پیاس اس طرح بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر مدینہ طیبہ کا وہ معصوم بچہ رونے لگا۔